موجودہ وقت کی سب سے بڑی نعمت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ نعمت ہے یہ موبائل۔ موبائل عورتوں کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، بزرگوں کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے۔ اس موبائل سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ آج سے 15-20 سال پہلے کوئی شخص خط لکھتا تھا تو خط پہنچنے میں مہینہ اور 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ آج کا دور ایسا، موبائل کے ذریعے خط لکھنا اتنا زیادہ آسان ہے، آپ واٹس ایپ پر اپنا لیٹر لکھیں، میسج لکھیں اور 7 سمندر پر امریکہ میں پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ مائیں ترس جاتی تھی، بیٹا پڑھنے گیا ہے مدرسے کے اندر، سال میں 1 مرتبہ مدرسے سے گھر آتا ہے، باپ بے قرار رہتا تھا۔ لیکن آج کے وقت میں مشکل نہیں ہے، ویڈیو کال کرو، ماں بیٹے کو دیکھ لے گی، بیٹا اپنے پریوار کو دیکھ لے گا۔ پہلے لوگ سفر کر کے ٹرین کا سفر کیا کرتے تھے، اور جب آدمی گھر سے نکلتا تھا گھر والے بڑے بے قرار رہتے تھے، کہیں اپنی منزل پر خیریت سے پہنچ، کہیں ایسا نہ ہو منزل تک پہنچنے میں اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کا پیسہ نہ چھین لے۔ لیکن آج موبائل ہے، بڑے آرام سے بیٹا اپنے گھر والوں کو خبر دیتا رہتا ہے، میں کٹیہار سے نکل چکا ہوں، میں پٹنہ پہنچ چکا ہوں، میں دلی پہنچ چکا ہوں۔ اے میرے ماں باپ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھو موبائل تب نعمت ہے جب موبائل کا استعمال صحیح کیا جائے۔ موبائل تب نعمت ہے جب موبائل کو یوز صحیح انداز میں کیا جائے، لیکن جب اس موبائل کا استعمال غلط ہو جائے، جب یہ موبائل جنون بن جائے، جب یہ موبائل شوق بن جائے، جب یہ موبائل تماشا بن جائے، اور جب یہ موبائل نشہ بن جائے، تو مجھے معاف کریے، میں اس موبائل کو نعمت نہیں کہوں گا بلکہ اس کو مصیبت کہوں گا، میں اس کو خطرناک کہوں گا، میں اس کو ڈینجر کہوں گا۔ اور آج یہ موبائل ہمارے لیے نعمت نہیں رہا بلکہ یہ موبائل مصیبت بن گیا ہے۔ رات بھر آدمی موبائل میں لگا ہے، فجر کی فکر نہیں، ظہر کی فکر نہیں، عصر کی فکر نہیں، مغرب کی نماز کہاں چلی گئی، عشاء کی نماز کا پتہ نہیں ہے۔ کیسے آپ اس موبائل کو نعمت کہہ سکتے؟ اس موبائل کا فائدہ تو ہے، لیکن جب صحیح استعمال کیا جائے تب فائدہ ہے، لیکن جب استعمال غلط کیا جائے اور یہ موبائل غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو یہ موبائل پھر نعمت نہیں رہتا بلکہ یہ موبائل زحمت بن جاتا ہے۔ موبائل کے اندر ایک ایپ آتا ہے، اس ایپ کا نام کیا ہے؟ فیس بک۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ فیس بک چلاتے ہوں گے؟ فیس کا مطلب چہرہ، بک کا مطلب کتاب، ہمارے چہرے کی کتاب ہے۔ فیس بک چلانے والوں، آئے فیس بک پر لائک اور کمنٹ کرنے والوں، قرآن کی آیت کو یاد رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اور کل قیامت کے روز ہر آدمی کے نامہ اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ آئے فیس بک چلانے والوں، تمہاری بک کو قیامت کے دن تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، آئے میرے بندے خود اپنی کتاب پڑھ لے، آئے میرے بندے آج تو خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ہم اور آپ جب امتحان دیتے ہیں کاپی پر لکھتے ہیں، کاپی جمع ہو گئی، نمبر مل گیا ہے، کاپی نہیں دکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کاپی میں کیسا لکھا ہے۔ پھر بعد میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، بچے اسٹوڈنٹ اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے لکھا تھا صحیح، میرا نمبر کم آیا، لیکن کاپی نہیں دکھائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں گناہوں کی کاپی دکھا دی جائے گی۔ آئے میرے بندے تو خود دیکھ لے تو کتنے گناہ کر کے آیا ہے۔ تو نے فیس بک پر
کتنے گندے کمنٹس کیے اور کتنی گندی فوٹوز کو تو نے لائک کیا ہے, کتنی گندی ویڈیوز کو تو نے شیئر کیا ہے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو خود اپنا حساب کر لے. آئے فیس بک چلانے والوں, قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. قیامت کے روز کچھ لوگوں کا چہرہ, کچھ لوگوں کا فیس پریشان ہوگا, کالا ہوگا. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا آج اس کے ساتھ بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ موبائل نعمت بھی ہے, لیکن یہ موبائل آج کے وقت میں مصیبت بنتا جا رہا ہے. اس موبائل کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. آج میں آپ کو اس موبائل کا نقصان بتاؤں گا, اس موبائل کے کتنے نقصان ہیں, اور یہ نقصان ہمارے ایمان کو برباد کر رہا ہے, ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے, اور ہماری آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے. آج میں آپ کے سامنے اس موبائل کے ذریعے ہونے والے کچھ نقصان کو بتاؤں گا. یہ آپ لوگ دائیں بائیں ہلنا ڈھلنا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے, جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے. جلسہ سننا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. آپ کو اگر نیند آ رہی ہے تو چلے جائیں گھر پہ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ پنڈال میں بیٹھے ہیں یہاں پر, تو آپ اہتمام کے ساتھ بیٹھیں. ہم اکیلے نہیں بیٹھے, ہمارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ہمارے بغل میں فرشتہ ہے, دائیں بھی فرشتہ ہے, بائیں بھی فرشتہ ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو دکھ نہیں سکتے. اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ہمارے نبی, پیارے نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان للہ ملائکۃ یطوفون, اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر ٹہلتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اور جس محفل میں, جس مجلس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ وہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, آئے میرے فرشتوں یہ بتاؤ تم میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں, آئے اللہ وہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, تیرا نام لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, کیا انہوں نے میرا دیدار کیا ہے؟ آئے اللہ نہیں. آئے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ آئے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے, آئے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے. آئے اللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے, اگر وہ میری جنت کو دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں, آئے اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لے تو جنت کے لیے اور زیادہ محنت کریں گے, اور زیادہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے, یہ بتاؤ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں, میرے رب وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے. آئے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ آئے اللہ نہیں, انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا ہے. اگر جہنم کو دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ آئے اللہ وہ جہنم سے اور زیادہ دور جانے کی کوشش کریں گے. اب ذرا غور سے سنو, آئے کٹیہار کے لوگوں, اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں, اور بازار میں ٹہلنے والوں, تم بھی سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, آئے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آئے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آئے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے, اور آسان کر کے میں کہہ دوں, اس جلسے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے, میں تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں, میں تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہوں. ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہوں. اور ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, شاندار ٹکڑا اس کے بعد ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں, اللہ ایک آدمی آیا اور اس کا ارادہ محفل کے اندر شریک ہونے کا نہیں تھا, وہ تو کسی کام سے آیا. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو کچھ بتانے کے لیے آ جائے, ایک آدمی باہر سے آ جائے آپ سے موبائل مانگنے کے لیے,
اور وہ جلسے کے اندر بیٹھ جائے، اس کا ارادہ جلسہ سننے کا نہ ہو، لیکن وہ بیٹھ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک آدمی آیا، اس کا ارادہ تو مجلس میں شریک ہونے کا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی بیٹھ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ ہم اس مجلس میں بیٹھے، بڑے شرم کے ساتھ کہوں گا میرے سامنے سب کے چہرے ہیں، اس مجلس میں بیٹھ کر کتنے لوگ گٹکا کھا رہے ہوں گے؟ میرے بھائیوں کیا ہم اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے، اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے؟ جلسوں میں بھی آئے تو وہاں پر گٹکا کھائیں؟ ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ ہم جلسوں میں بھی آئے تو گالیاں دینے لگے۔ میرے بھائیوں ہمیں غیروں سے اتنی شکایت نہیں جتنی شکایتیں اپنوں سے ہیں، غیروں کی وجہ سے اتنی مصیبتیں نہیں ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر سب سے زیادہ مصیبتیں ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جلسے میں سن کر کے، جلسے میں موجود رہ کر کے بھی بیڑی پیئیں، تمباکو کھائیں، نشے والا پان کھائیں، میرے بھائیوں پھر بیکار ہے ہمارا جلسے کے اندر آنا۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، یا آپ کو ہنسانے کا ذریعہ نہیں ہے، یا آپ کے کانوں کو خوش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہنسنا ہے، آپ کو مسکرانا ہے تو یہ محفل آپ کے لیے غلط ہے۔ آپ کامیڈی شو دیکھیے، یہ مجلس ہنسانے کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس آپ کے کانوں کو خوش کرنے کی مجلس نہیں ہے۔ یہ مجلس وہ ہے جہاں رب کا قرآن پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے گا۔ یہ مجلس کتاب و سنت کی مجلس ہے، اس مجلس میں قال اللہ قال رسول کی صدایں بلند ہوں گی۔ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اس مجلس کے اندر بھی بیٹھنے کا خیال رکھیے۔ آپ کوئی معمولی مجلس میں نہیں بیٹھے، آپ کسی مشاعرے میں نہیں بیٹھے، ہنس لیے، چیخ لیے، چلا لیے، میرے بھائیوں یہ جلسہ ہے، یہ دینی محفل ہے، یہ دینی جلسہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھ کر اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم یہاں شور مچائیں گے تو غیر مسلم کیا ہم سے سبق لے گا؟ ہم یہاں پر ہنسیں گے، گٹکا کھائیں گے، دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی، یہ ہمارا حال ہے۔ تو آپ یہاں پر ہیں، ادب کے ساتھ رہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرا موضوع جو تھا وہ بدل گیا، کہیں اور آپ کی وجہ سے میں چلا گیا۔ موبائل، یہ موبائل فائدے مند تو ہے، لیکن اس موبائل کا نقصان کیا ہے؟ آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس موبائل کا ایک نقصان یہ، اس موبائل نے ہمیں ریاکار بنا دیا۔ جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اگر جسم کی روح نکل جائے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے اندر سے روح ختم ہو جائے ڈاکٹر کہہ دیتا آئی ایم سوری، میں بچا نہیں پایا۔ اسی طریقے سے عمل کی ایک روح ہے، اور وہ روح ہے اخلاص۔ جیسے جسم سے روح نکل جائے جسم بیکار، اور اگر عمل سے اخلاص نکل جائے تو عمل بیکار۔ آج ہمارے عمل سے اخلاص ختم ہو گیا ہے۔ آدمی فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز اللہ کے نبی فرماتے افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ الفریضہ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو نماز پسند ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے آئے میرے بندوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے آج میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مال کا سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو دے دوں۔ لیکن آج ہم راتوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے یہ تو سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان راتوں میں بھی اگر کوئی تہجد نہ پڑھ پائے، ان راتوں میں بھی اگر کوئی اپنے رب کو راضی نہ کر پائے تو میرے بھائیوں اس آدمی کی بد نصیبی کا کیا کہنا۔ حضرت عمر سردیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے
الشتا غنیمت العابدین، سردیوں کا موسم تو عبادت کرنے والوں کے لیے گولڈن پیریڈ ہے، گولڈن چانس ہے۔ میرے بھائیوں یہ سردیوں کا موقع ہے، رات میں تہجد کی نماز کا ضرور اہتمام کیا کرو۔ ابھی جلسے سے جاؤ گے 10-15 منٹ مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے، پھر آپ اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں 2 رکعت ہی کم سے کم پڑھ لینا، 2 رکعت ہی تہجد پڑھ کر کے سونا۔ اور یاد رکھو کبھی کبھار وتر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، روز کا معمول نہ بنے لیکن کبھی کبھار وتر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ جب جلسے سے فارغ ہو کر کے گھر جائیں 2 رکعت پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھ کر کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ کو رات کی نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی، ایک آدمی فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، اس نے وضو کی اپنی ویڈیو بنا لی، مصلی بچھایا ویڈیو بنائی، سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ ویڈیو بنائی۔ آئے اللہ کے بندے، آئے عقل کے اندھے، نماز کا معاملہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، نماز کا معاملہ تو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ کیوں تو دنیا کو دکھا رہا ہے، کیوں تو دنیا میں شور شرابہ کر رہا ہے، اپنی واہواہی لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یاد رکھو جو عبادت اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس عبادت کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج نمازوں کے اندر بھی ریا آ گئی، نمود آ گیا، دکھاوا آ گیا، شہرت آ گئی۔ اوہ لوگوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس موبائل نے ہماری نمازوں کو بھی ریاکار بنا دیا، نمازوں میں ریاکاری ہو رہی ہے۔ رمضان کے دن آئے، روزے افطار کی دعوت ہوئی، افطار کے اندر 5 آئٹم، فوٹو لینے والے 10، افطار کے اندر 5 آئٹم، فوٹو لینے والوں کی تعداد 10-15۔ افطار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، افطار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروایا، فوٹو کھچوانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں صبح اخبار میں دینا تو پڑے گا۔ اے میرے صاحب نے افطار پارٹی کتنے لوگوں کو روزہ افطار کروایا، بدھائک صاحب نے یہ کیا، حاجی صاحب نے یہ کیا۔ سردی کا موسم آ گیا ہے، کمبل بانٹیں گے غریبوں کو۔ اب بیچارہ غریب پھٹکتا ہوا آیا، سردی کے موسم میں کمبل دیا جا رہا ہے، ایک کمبل دینے میں 5 منٹ لگ رہے ہیں، 5 منٹ تک اس کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے لو، اب یہاں سے لو، پیچھے بینر لگا ہے، ایسے فوٹو لو، ویسے فوٹو لو۔ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا دے دیا، اس میں بھی دکھاوا ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کھانا کھلاتے میں دکھاوا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو دکھاوا نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ الدہر اٹھاؤ، جمعے کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب تو پڑھتے ہوں گے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور جن کا ارادہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج میں نے اس کو کھانا کھلایا تو یہ مجھے کھانا کھلائے گا، بدلے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک سسٹم اور چلتا ہے، کیا؟ اگر اس نے ہماری دعوت کی تب ہم دعوت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، اس نے اگر ہمیں کھانے میں بلایا تب ہم بلائیں گے ورنہ نہیں بلائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ والے بدلہ نہیں لیتے ہیں، اللہ والے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور ایک جملہ اور لاسٹ میں کہا گیا، بہت شاندار، بہت شاندار، دلوں کو تھام کے سنو۔ فرمایا ولا شکورا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جب کسی کو کچھ کھلا دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں
تو سامنے والے سے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تھینک یو کہے، آپ کا شکریہ، یہ بھی نہیں چاہتے. خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہاں گئے وہ مسلمان، کہاں گئے وہ اللہ والے. آج ریاکاری کا کیا کہنا، آج دکھاوے کا کیا کہنا. یاد رکھو اگر دکھاوا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا آپ کی عمل کی کوئی اوقات نہیں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا آئے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، لیکن میری دو نیت ہے، دو نیت جہاد میں جانے کی. ایک نیت تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلوں، اور میری دوسری نیت یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مشہور ہو جاؤں. دو نیتیں. ایک آدمی کو دیکھا میں نے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ یوٹیوب پر لائیو آیا اور لائیو آ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے. کیوں بھائی؟ آپ کے قرآن پڑھنے سے کیا حاصل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، آپ قرآن کے ٹیچر نہیں ہیں. تو جب آپ کو نہ پڑھنا آتا نہ آپ ٹیچر ہیں تو پھر آپ کو یوٹیوب پر لائیو آ کر کے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مولانا صاحب، عبادت بھی ہو جائے گی اور لوگ دیکھ بھی لیں گے. نہیں، یہ عمل اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں. تو حدیث دیکھو، ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میری دو نیت ہے. ایک نیت تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلوں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مشہور ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے ایک جواب دیا بس. اللہ کے نبی بولتے کم تھے، جواب بہت جامع ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیزیں دی ہیں جو 6 چیزیں کسی اور کو نہیں دی ہیں. اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات دیے. بولتے تھوڑا سا ہے لیکن معنی بہت ہوتا ہے. کہ اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں مشہور بھی ہو جاؤں اور لوگ جان بھی جائیں اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی نے ایک جملے کا جواب دیا، اس سے بھی کم. فرمایا لا شیء، کچھ نہیں ہے تیرے، نو نتھنگ، کچھ نہیں ہے تیرے لیے. لا شیء، لا شیء نکرہ، کچھ نہیں ہے تیرے لیے. اس آدمی نے پھر سوال کیا، کیا؟ آئے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ مجھے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور لوگ میری بہادری کی کہانیاں گائیں، کہانیاں بتائیں. اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا لا شیء، کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ یہی جواب دے دیا، لیکن وہ آدمی رکا نہیں، اس نے پھر یہی سوال تیسری مرتبہ دہرا دیا. آئے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی رضا بھی حاصل کر لوں اور لوگوں کے درمیان میں فیمس بھی ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جواب اور زیادہ کلیئر دے دیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ کو صرف وہی عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی عمل قابل قبول ہے جو محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جو محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے. مولانا عادل صاحب آ گئے، تقریر کر رہے ہیں، لوگ واہوائی دیں، صبح لوگوں میں چرچا ہو جائے. سراج العلوم میں مولانا عادل آئے تھے اور بہت اچھی تقریر کر کے گئے. اگر یہ عادل صاحب کی نیت ہے تو بیکار ان کا تقریر کرنا، بیکار ہے یہاں پر آنا. اخلاص ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر. ابھی چندہ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا صبح بھی چندہ. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو پنڈال میں موجود رہتے ہیں یا اسٹیج کے آس پاس رہتے ہیں اور یہاں پر مقرر کہتا ہے چندہ دو، دان دو، لیکن وہ دان نہیں دیتے ہیں. پھر ایک آدمی آ کے کہتا ہے اس کا نام فلاں کا نام لو، فلاں کا. اب وہ لیتا ہے فلاں کا نام، ارے فلاں صاحب، مثال کے عبداللہ صاحب، مثال کے طور پہ چودھری صاحب. جب چودھری صاحب کا نام لیا گیا تب وہ آتے ہیں مسکراتے ہیں.
اب میرا نام وہ نکالیں گے، یہ لیجیے. کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا اس لیے کہ لوگوں میں میرا نام مشہور ہو جائے؟ جب مقرر نے کہا دو تو پھر دو. آپ اس انتظار میں ہیں میرا نام لیا جائے، مجھے پکارا جائے، مجھے بلایا جائے، اور پھر میں آ کر کے صدقہ دوں اور چندہ دوں، دان دوں. بیکار ہے. اللہ کی نگاہ میں اس کی اوقات 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے. جو بھی دینا ہے اخلاص کے ساتھ، نام کے ساتھ بلایا جائے بالکل، لیکن آپ انتظار کریں کہ میرا نام لیا جائے گا، مجھے بلایا جائے گا، تب میں دوں گا سامنے آ کر کے، پھر میرے ساتھ ہاتھ ملایا جائے گا، پھر میرا نام بولا جائے گا، میری رقم بتائی جائے گی 10,000 20,000 1,00,000 دیے ہیں اور میں گاؤں کے اندر مشہور ہو جاؤں گا. بیکار ہے آپ کی نیت. آپ کو شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے، آپ کو نام تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے. وہ آپ کا صدقہ اللہ کی نظر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کو ڈر تھا، اللہ کے نبی کو ڈر تھا کس بات کا؟ انی اخوف علیکم. آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے. صحابہ نے پوچھا کس کا؟ کہا شرک اصغر کا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ شرک تو ہم جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرنا، ہم شرک کو جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے الریا، دکھاوا کرنا. دکھاوا کرنا یہ شرک اصغر ہے. اللہ کے نبی فرماتے گا کہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا تو نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا اس سے اپنا بدلہ مانگ لے، آج میرے یہاں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فیصلہ ہوگا. او لوگوں کو دے کر کے دکھانے والوں، آئے دکھاوا کرنے والوں، آئے ریا کرنے والوں، آئے فیمس ہونے والوں، آئے فیمس ہونے کے لیے بے قرار رہنے والوں، آؤ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کے سامنے اور پڑھ دیتا ہوں. ایک حدیث اور. ہمارے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس غزل نہیں ہے. آپ کو غزل سننا، ہمارے پاس غزل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس مدینے والے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قیامت کے روز سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اس میں ایک عالم دین ہوگا، مولانا صاحب. ایک وہ ہوگا جو بہت اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا کرتا تھا، اور تیسرا وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ بلائے گا آئے میرے بندے کیا کر کے آیا؟ آئے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو کر کے آیا ہوں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں، اپنی زندگی کو قربان کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے. آئے اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے لڑائی کی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھے، لوگ تجھے شجاع سمجھے، لوگ تیرا گنگان کرے اور لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگ تیرا گنگان کریں. جا تو نے تعریفیں بٹورنا تھی وہ تو بٹور لی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آئے فرشتوں اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک آدمی کو اور لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا کر کے آیا ہے؟ جواب دے گا آئے اللہ تیرے راستے میں بہت زیادہ دان کر کے آیا ہوں، اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. آئے اللہ جلسے میں بہت زیادہ دے کر کے آیا ہوں، صدقہ کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے دان کیا کرتا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ تیری واہوائی کریں، تیرا گنگان کریں، تیری تعریفیں کریں، اور تو لوگوں کی زبان کا موضوع بن جائے. آئے فرشتوں اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک تیسرے آدمی کو لایا جائے گا.
عالم دین ہوگا, قرآن کا جانکار ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا آئے میرے بندے کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے بخاری پڑھائی, مسلم پڑھائی, تراویح پڑھائی, اسٹیجوں پر 2-2 گھنٹے کی تقریریں کی. آئے اللہ میں تیرے دین کی دعوت میں سرگرم رہا. آئے اللہ میں نے تیرے دین کے لیے محنت کی. اللہ تعالیٰ حکم دے گا آئے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے دین تو پھیلایا اس لیے تاکہ لوگ اس کی تعریفیں کریں, اس کو جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا, اب ہمارے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو, اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. تو اللہ کی یہاں اخلاص کی ویلیو ہے, دل کی. اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, دل کو. جہنم کے اندر سب سے پہلے جائیں گے 3 لوگ, اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا ہوگا, جس نے بہت زیادہ دان دیا ہوگا, اور جو عالم دین ہوگا لیکن ریاکار ہوں گے, چلے جائیں. اب اس حدیث کو بہت سے لوگ بنیاد بنا کر کے عالموں پر طنز کرتے ہیں, ارے تم جاؤ گے سب سے پہلے جہنم کے اندر. ارے آپ فیصلہ کرنے والے, کون جہنم کے اندر جائے گا کون جنت کے اندر؟ آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ کسی کو جہنم کے اندر پھینک دیں اور کسی کو جنت کے اندر؟ اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی, اور جو اس بات کے اندر فٹ آ جائے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ علماء کے خلاف, آپ مولویوں کے خلاف ایک لفظ بھی بولیں. آپ کون, آپ کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ آپ سے کہا جائے نماز پڑھا دو تو آپ ڈھنگ سے نماز نہ پڑھا پائے, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ علماء کی برابری نہ کرو. اس سے زیادہ ہماری قوم کے لیے کیا بدنصیبی ہوگی جو قوم اپنے اماموں کو گالیاں دے. اس سے زیادہ اور کون سا بدترین دن دیکھنا پڑے گا کہ لوگ اپنے علماء کو ماں اور بہن کی گالیاں دیں. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہماری گالیوں سے ہمارے ائمہ, ہمارے حفاظ, ہمارے علماء, ہمارے مسجدوں, ہمارے علماء آج محفوظ نہیں. اس سے زیادہ ہمارے لیے اور بدنصیبی کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا جانے کتنی محنت کرنا پڑا, آپ کو کیا پتا وہ درد جب بیٹا اپنے گھر سے اپنا قدم نکالتا ہے مدرسے میں جانے کے لیے, وہ تکلیف نہ کوئی بچہ بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو محسوس کر سکتا. وہ تکلیف آپ کیا جانے. ارے جن کے لیے پانی کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں آپ ان کو بد دعا دیں, جن کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں آپ ان کو گالی دیں. میرے بھائیوں, جو قوم اپنے علماء کو گالی دے گی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. خبردار اپنے علماء کو ایک لفظ بھی کہا. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تو ریاکاری سے بچو, دکھاوے سے بچو. اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. تم کتنے زیادہ گورے ہو, تمہارا رنگ کیسا ہے, تمہارا چہرہ کیسا ہے, تمہاری ناک کیسی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے. وَلَا إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہاری باڈی کیسی ہے, تمہارا سینہ, تمہارا چیسٹ کیسا ہے, لمبائی کتنی ہے, اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتا ہے. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوالٹی کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے. آج اس موبائل نے جو بگاڑا ہے ہمارے سماج کو اور پوری دنیا کو, اس کا بگاڑ یہ ہے کہ آج آدمی ریاکار ہو گیا ہے, دکھاوا. اس موبائل نے اور کیا تباہی مچائی, اس موبائل نے اور کیا انسانوں کو مصیبت کے اندر ڈالا. آپ بے فکر رہیے, میں انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دوں گا, 10-15 منٹ کے اندر, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اس موبائل نے ہمیں اور کہاں مصیبت میں ڈالا. نوجوان ذرا توجہ کے ساتھ سنیں,
اس موبائل نے ہمیں فضول خرچ بنا دیا ہے. آدمی کی تنخواہ ہے 15,000، 1.5 لاکھ کا آئی فون 16 پرو میکس چلا رہا ہے. کیسے چلا رہا ہے؟ بیاج پر، لون پر، قسطوں پر موبائل لے لیا، اب ہر مہینے قسط بھر رہا ہے، اور جس مہینے نہیں بھر پایا ایکسٹرا چارج لگ رہا ہے. اس موبائل نے ہمیں فضول خرچ بنا دیا. ارے جب 20,000 کے موبائل سے کام چل رہا ہے، جب 30,000 کے موبائل سے کام چل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے 1.5 لاکھ کا موبائل؟ نہیں. اسٹیٹس، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس کی فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے. موبائل صحیح ہے، کام کر رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اسکرین بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن جب نیا فون آیا تو اس کو بدل دیا، نیا لے کر کے آ گیا. کیوں بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیو، فضول خرچی نہ کرو، اس موبائل میں پیسہ برباد نہ کرو. ارے ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے، ہمارا دین تو وہ دین ہے، ہمارا اسلام تو وہ اسلام ہے جو وضو کے موقع پر بھی زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وضو کے موقع پر بھی زیادہ پانی سے وضو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت سعد بہت زیادہ پانی سے وضو کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اے سعد، اتنا زیادہ پانی، فضول خرچی نہ کرو. حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا وضو میں بھی زیادہ پانی بہانا فضول خرچی ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں تو بس وضو کر رہا ہوں، کیا وضو کے اندر بھی زیادہ پانی بہانا فضول خرچی ہے؟ اللہ کے نبی کا بڑا شاندار جواب تھا. آپ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ نَعَمْ، ہاں وضو کے اندر زیادہ پانی بہانا بھی فضول خرچی ہے. اگر تو کسی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہے،